اب ہمارا سیگمنٹ ہے جی جہان دانش. کبھی آپ نے یہ سوچا نہیں کہ میں کوئی دانشوروں میں بیٹھ کے جہان دانش کیا کروں؟ کہتے ہیں if you are the smartest person in the room then you are in the wrong room. اگر آپ کسی کمرے میں سب لوگوں میں سب سے زیادہ سمجھدار ہیں تو آپ غلط کمرے میں ہیں. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ میں صحیح کمرے میں ہوں. بہت آج کل ایسا ہو رہا ہے کہ لوگ میرے پاس آتے ہیں, نوکریاں نہیں ہیں. جن لوگوں کے پاس ڈگریز ہیں ان کو پتا ہے آج کل نوکریاں بالکل نہیں ہیں, بلکہ جو پہلے نوکریاں کووڈ سے پہلے تھیں بھی وہ بھی ختم ہو گئیں. جب کمپنیز نے دیکھا کہ یار ہم 100 آدمی سے کام لے رہے تھے, کووڈ میں 50 رہ گئے, کام پورا ہو رہا ہے, تو ہمیں کیا ضرورت ہے 50 اور لوگوں کو رکھنے کی. تو آج کل ایک حوالے سے مایوسی بہت ہے نوجوانوں میں کہ جی کام نہیں ہے, جاب نہیں ہے. اور ایک بہت اچھی بات, بہت اچھا سوال وہ کرتے ہیں, سر کاروبار کیا کریں؟ اب ہوتا کیا ہے کہ کاروبار تو سب چل رہے ہیں نا, ایک کاروبار سے دوسرا چلتا ہے. مثال کے طور پہ کہ اگر ایک شادی کا فنکشن ہوتا ہے, اسے پیسہ لگتا ہے, تو جو مرغی بیچ رہا ہے اس کا بھی کام چلے گا. سب کا کام چلتا ہے ایک کاروبار سے. لیکن جب میں پوچھتا ہوں نا کہ تمہیں کام کیا آتا ہے, تو وہ جواب دیتے ہیں سر BCom کیا ہے, کام کوئی نہیں آتا. بالکل. سر MBA کیا ہے, کام کوئی نہیں آتا. تو بھائی آپ کو کام کیا بتائیں, آپ کو کام نہیں آتا. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل آج کل یہ سمجھتی ہے کہ MBA کر لیا ہے تو بہت بڑی بات ہے, اب تو مجھے ٹائی لگا کے آفس میں جا کے بیٹھ جانا چاہیے. بھائی MBA can only take you to the seat of interview. آپ مایوس ہی واپس لوٹیں گے. یقین کریں کام اس کو مل جائے گا جس کو کام آتا ہوگا. تو پھر کام کیسے آئے گا, یہ بھی ایک سوال ہے کہ سر کام نہیں ملے گا تو کام کیسے آئے گا. یقین جانیں, میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, جتنے لوگ بے روزگار ہیں اس وقت عصر حاضر میں, بہت برے حالات ہیں, دگرگوں ہیں معاشی حالات. جتنے لوگ اس وقت بے روزگار ہیں ان میں سے ایٹ لیسٹ 25% لوگ اپنی مرضی سے بے روزگار ہیں. کیا مطلب؟ جی بہت اچھا سوال. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انہیں جو آفر کرائیں گے ان کا ایک بایس ہے, وہ کہیں گے نہیں یہ نہیں ہم کر سکتے. بالکل ایسے ہی ہے, یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. ایک سرٹن ٹیمپرامنٹ ہے, مطلب ایک سرٹن ٹیمپرامنٹ ہے. نہیں جی یہ تو نہیں, میں تو. آپ یقین جانیں کہ آپ کو کوئی کبھی گھر میں نہیں آئے گا اور آپ کا بازو پکڑ کے بچوں نہیں کھینچے گا کہ چلو میرے ساتھ, یہ تمہارا دفتر ہے, بیٹھ جاؤ ادھر موج کرو. ایسا کبھی نہیں ہوگا. اور ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی شخص آپ کے حالات میں تھا جو آج کل آپ کے حالات ہیں اور اس نے کبھی ترقی نہیں کی. آپ ہی کے حالات میں بہت سے لوگوں نے بہت ترقی کی ہے. تو پھر کرنا کیا ہے؟ اتنا سمپل آنسر ہے, اتنا سمپل. آپ کو پتا ہے کہ ہر چیز کا جواب ہمیشہ سمپل ہوتا ہے, لیکن ہمیں شوق ہوتا ہے ذرا اوکھا کر کے بتائیں ڈاکٹر صاحب. بالکل. جتنا اوکھا کر کے بتائیں گے, جتنا دوا کا نام ٹیڑھا میڑھا ہوگا, اتنا ہی ہمیں آرام آئے گا, اتنا ہی ہمیں اچھا لگے گا. مثال کے طور پہ کس کو نہیں پتا کہ پتلے کیسے ہوتے ہیں؟ سب کو پتا ہے, سب کو. سب جھوٹ بولتے ہیں. بالکل. ایک دوسرے کو جب آپ پوچھتے ہیں نا یار پیٹ کیسے کم کرنا ہے, یار فیٹ کیسے, یہ جھوٹ ہے. آپ کو پتا ہے کیسے کم کرنا ہے, آپ جانتے ہیں کیسے کم کرنا. ایک پروفیسر اٹھا, بھائی بھوکے رہیں گے, کم کھائیں گے تو پیٹ کم ہو جائے گا. ایک پروفیسر اٹھا جس نے ریسرچ کی اور اس نے کہا انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کریں. اب ایک ہمیں فینسی ورڈ مل گیا انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ. تو اب ہر لڑکا یا لڑکی کہہ رہے ہیں ہم انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کر رہے ہیں. اسے کیا ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ؟ بس یہ بھوکے رہنا ہے. تو یہ تو آپ کو پہلے بھی پتا تھا. ایک اسپیسیفک ونڈو میں کھانا کھانا ہے, اس کے علاوہ نہیں کھانا. نہیں کھانا تو پتا سب کو ہوتا. اس کا جواب کیا ہے کہ یار اگر میرے حالات میں کوئی آدمی تھا اور میرے حالات بہت دگرگوں ہیں تو وہ کیسے ترقی کر گیا؟ آپ نے کچھ نہیں کرنا, کاپی پیسٹ کر دو. آپ کمپیوٹر پہ اپنے سیل فون میں کاپی پیسٹ کرتے ہیں نا, یہاں سے کاپی کیا وہاں پیسٹ کر دیا. آپ ایک ایک قدم اس آدمی کی طرح اٹھائیں, اپنا لباس بدلیں, اپنی گفتگو بدلیں, اپنا انداز بدلیں, کاپی کرنا شروع کر دیں. جو عظیم لوگ ہیں انہیں اٹھائیں اور آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح گفتگو کرتے ہیں, وہ کس طرح لوگوں سے برتاؤ کرتے ہیں, وہ کتنی محنت کرتے ہیں, وہ کتنے بجے اٹھتے ہیں, وہ کتنے بجے سوتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں. آپ انہیں کاپی کریں. آغا صاحب نے 6 مہینے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی تھی اور کوئی فرق نہیں پڑا تھا. کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ نے ایک اسپیسیفک ونڈو میں کھانا ہے, تو انہوں نے گھر میں ایک ونڈو رکھ لی کہ یہ وہ ونڈو. اچھا ایک اور چیز ہے آج کل کے دور میں, اور یہ کسی حد تک ٹھیک بھی ہے, لیکن یہ چیز ایسوسیٹ کر دی گئی ہے کہ آپ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہی آپ کا ذریعہ معاش ہے. بالکل. آئی تھنک یہ تھنکنگ جو ہے اس کو تھوڑا سا بدلنے کی ضرورت ہے. تعلیم انسان کو حاصل کرنی چاہیے.
اگر وہ آپ کی کمائی کا، آپ کا ذریعہ معاش کا وسیلہ نہیں بن پا رہی تو اور بہت سے طریقے ہیں جو آپ اپنا سکتے ہیں. وہ آپ کو ہیلپ ضرور کرے گی. ایگزیکٹلی وہ آپ کو ہیلپ ضرور کرے گی. بالکل. اگر آپ انجینئر ہیں اور آپ ریسٹورینٹ میں آ جاتے ہیں اور بہت ممکن ہے کہ آپ باقیوں سے بہتر چلا لیں. ایسا ہی ہے. جنہوں نے ہاسپٹیلٹی پڑھی آپ ان سے بھی بہتر چلا لیں. تو اپنے آپ کو کبھی باندھ کے نہ رکھیں کہ میں نے یہی پڑھا ہے تو میں یہی کر سکتا ہوں. یا آپ لوگ بہت سے ایسے ہیں جو پڑھ چکے تھے، ڈیفرنٹ فیلڈ میں آئے اور بہت ایکسل کیا انہوں نے. یہاں پہ ایک اور چیز ان سٹوڈنٹس کو، ان بچوں کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر آپ 16 سال 12 سال 14 سال پڑھ سکتے ہیں تو آپ دنیا کا کوئی بھی کام بالکل کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب مجھے آگے پوچھتے ہیں، ابھی 2 روز پہلے کی بات، میرے آفس میں کچھ لوگ آئے جنہوں نے کہا جی کوئی کام بتائیں ہم کیا کریں. میں نے جتنی چیزیں پوچھی انہوں نے کہا جی ان میں سے تو ہمیں کوئی نہیں آتی. اور بھائی کرنے سے آئے گی. آپ کچھ سیکھیں تو صحیح. آپ پہلے کوئی سکل حاصل کریں. اور میں ایک بات یہاں پہ آپ کو آج بتا دوں، آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں سے مڈل کلاس ختم ہوتی جا رہی ہے. ایسے ہی پاکستان میں خاص طور مڈل کلاس ختم ہو رہی ہے. یا بہت غریب آدمی ہے یا بہت امیر ہے، یا بہت امیر آدمی ہے، یا ایسا آدمی ہے کہ وہ بل بھی نہیں دیکھتا کتنا ہے، بس پے کر کے گھر آ جاتا ہے. یا پھر ایسا آدمی ہے جو گھر سے نکلنے سے پہلے بیچارہ بل بناتا رہتا ہے کہ کتنا بنے گا. آپ یاد رکھیں جس طرح مڈل کلاس ختم ہو رہی ہے نا، آگے جا کے مڈل کلاس جابز بھی ختم ہو رہی ہیں. جو لوگ ایئرپورٹ پہ کام کرتے تھے، جو مشینوں پہ بیٹھتے تھے، جو ٹل پہ بیٹھتے تھے، جو سٹورز میں کام کرتے تھے، سب ختم ہو رہا ہے. مڈل کلاس جابز بھی ختم ہو رہی ہیں. یا بہت لو کیلیبر کی جابز رہ جائیں گی یا بہت ہائی کیلیبر کی رہ جائیں گی. آپ لوگ اس وقت جو زندگی گزار رہے ہیں وہ ایک تیر کی طرح ہے. اور اس تیر کی جو ٹریجیکٹری ہے اس تیر کی، وہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ اس کو اوپر لے کے جانا ہے یا نیچے لے کے جانا ہے. درمیان میں اب کچھ نہیں رہا. لیکن اگر کمپلیٹ مڈل کلاس پوری کی پوری وائپ آؤٹ ہو جاتی تو وہ اکانومی کو کیسے افیکٹ کرے گا اگر صرف 2 کلاسز رہ جاتی ہیں؟ مشینیں کام کریں گی. اور ان مشینوں کو بنانے والے کون؟ جو ایلیٹ کلاس. اور وہ انجینئرز بہت زیادہ تنخواہیں لیں گے. اس لیے اب بھی وقت ہے، سنبھل جائیں. یہ جو میڈیوکر لیول کے نا کسی بینک میں لگ جائیں گے، بینکس ختم ہو رہے ہیں. یہ جو برانچ سسٹم ہے یہ ختم ہو رہا ہے. اس میں آ گیا سارا بینک، سب اس میں آ گیا ہے. اب برانچ سسٹم ختم ہو گیا ہے. بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں برانچز نہیں ہیں. اگر آپ نے ملنا ہے نا کسی بینکر سے تو ٹائم لینا پڑے گا، اپوائنٹمنٹ. یہ بینک ختم ہو گئے، جی پیسے بینک جمع کرائے وہ مر گئے. تو بیٹے 1800-1900 روپیہ کٹاؤن والی گل کر. صاحب ویلا ہوں 12:15 ہو گئے نے. ہاں میں تیرے نال وعدہ کیتا میں 12:15 تیری لت توڑ کے دکھاواں گا. اج میں تیری توڑنی ہے. چل 12:15 ہو گئے. لت بھی توڑنی، میری گل بھی توڑ. ارزا ذرا ہنس کے دکھاؤ. اب مجھے بتائیں یہ اے آئی روبوٹ کیسے ریپلیس کرے گا؟ آپ کا خیال ہے یہ اے آئی روبوٹ نہیں بٹھایا ہوا ہم نے؟ کیا جی یہ دیکھیے گا. ارزا ہنسو.